عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے. 2 باتیں میں وضاحت کر دوں, میں تو وضاحت بھی نہیں کرنی تھی, یہ موضوع پھر بڑھ جاتا ہے. ایک تو میں نے جو کہا تھا نا کہ تل ابیب سے جادو ہو رہا ہے, کچھ زیادہ نہیں ہو گئی ہے, یہ میرا چلا تھا نا تل ابیب سے اور ایران سے. میں نے فوراً کیمرہ مین کو کہہ دیا تھا یہ کٹوا دو کلپ, کیونکہ یہ جائے گا تو پھر لوگ 2 مولاناؤں کو لڑانے کی کوشش کریں گے. یہ ایڈیٹر کی غلطی ہے کہ اس نے نہیں کاٹا, اس کے بعد میں نے کلاس لی لیکن وہ پھر پھیل گیا, ورنہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے میں ریکارڈ لگانے کی کوشش کروں, چاہے اب کوئی بھی ہو. تو یہ جو وائرل ہوا ہے نا, میں نے بات کی تو تھی, مجھے لگا بھی عجیب کہ تل ابیب سے جادو ہوا ہے, لگا بھی عجیب, لیکن میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ میں جانے نہیں دینا تھا, اس کو منع کیا تھا. اب اس کی غلطی ہے, وہ کہہ رہے مجھے تو نہیں پتا چلا, وہ چلا گیا. اب چلا گیا تو تیر کمان سے نکل گیا, وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ان کے وضاحتی بیانات آتے رہے. ایک بات. دوسری بات, میں جادو کا منکر نہیں ہوں, میرے پر یہ الزام لگانے سرے سے جادو کا منکر ہوں. میں جو جادو کو آج کل لوگوں نے اتنا بڑھا دیا ہے نا, اور یہ صرف مذہبی لوگوں میں ہے, سیکولر لبرل لوگوں پہ نہ جادو ہوتا ہے, نہ جن, نہ چڑیل, نہ بھوت, کچھ بھی نہیں ہے. سارے منجن یہی بکتے ہیں آ کے, جتنا ہے اتنا رکھو, اس سے زیادہ. ہمارے ہر مذہبی آدمی پر ہر کسی نے جادو کیا ہوا ہے, کسی نے یہ کیا ہوا ہے, کسی نے وہ. ابے بس کرو یار, کوئی اور کام کرو بھائی. یہ یوتھ کلب والے کتنا اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کی تعریفیں کرتا ہوں, ان کو پروموٹ بھی کرتا ہوں. اب یوتھ کلب کے ایک نوجوان ہے, نام بھول گیا, انہوں نے اب لوگوں کو بتانے شروع کر دیے فلانا چاہ سے. میں نے پھر وہ یوتھ کلب والوں کو بھیجا, میں نے کہا یار اچھا بھلا دین کی خدمت کر رہے تھے, کس چکر میں پڑ گئے ہو تم. تو یہ چاہے وہ مذہبی عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, یہودی ہو, یہ کام مذہبی لوگوں, اس میں غلو مبالغہ کون کرتا ہے؟ مذہبی لوگ. تو میں چاہتا ہوں مذہبی لوگ اس عذاب سے نکلیں, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیا کرو. پیغمبر پہ جادو کا اثر ہوا ہے, اس کی کئی بار میں وجہ بیان کر چکا ہوں. یہ میں نے بیان نہیں کی, علماء نے بیان کی ہے. تھوڑا سا اللہ نے ہونے دے دیا, معمولی سا, تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اور بشریت میں کامل سمجھیں. بس اتنی اندھی لگی ہوئی ہوتی ہے نا یہودی, جس پہ چاہے جادو ابو بکر پہ کیوں نہیں کیا, عمر پہ کیوں نہیں کیا, عثمان پہ کیوں نہیں کیا رضی اللہ عنہم, ایسے تو اندھی لگے, میرے پہ کیوں نہیں کر رہے, 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں میں. ایک عامل کا بھی بیان ہے, بولے اس پہ اس لیے جادو نہیں ہو رہا کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. بولتے رہو, پھینکتے رہو. جس میں بھی کانفیڈنس ہوگا اس پہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا, چاہے مذہبی ہو, چاہے وہ لبرل ہو, سیکولر ہو. سیکولر پہ بھی نہیں ہوتا. یہ شیاطین جنات انہی پہ اپنا منجن بیچتے ہیں جو ہر وقت شیطان چڑیل جن بھوت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور ہمارے مذہبی لوگ چونکہ کرتے ہیں تو ان پہ ہوتا بھی ہے. یہ منجن بکتا ہی, جنات اور شیاطین کا منجن کہاں بکتا ہے؟ مذہبی لوگوں میں بکتا ہے. یہ بہت زیادہ اس کو وہ کرتے ہیں, ورنہ اتنی اندھی نہیں لگی ہوئی. اللہ نے قرآن کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات نے کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے, ہماری سرکشی بڑھا دی. تو یہ تو انسان ان کو لفٹ کرا رہا ہے تو ان کی سرکشی بڑھ رہی ہے. لفٹ ہی نہیں کراؤ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے لوگوں پہ جن آتا تھا, میں نے کہا بھائی رکھ کے چماٹ دو, کہہ رہے اس کے بعد سے الحمدللہ نہیں آیا. کیوں لفٹ کرا رہے ہو یار پاگل کے بچوں؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, رات کو دم کرو, بس ختم, کافی ہے ہمارے لیے اتنا. یہ عاملوں کی دکانیں چلتی ہیں ان چیزوں سے, اور یہ مذہبی لوگوں میں بہت زیادہ ہے, یہ تھوڑا نہیں ہے. ایک مولوی صاحب تقریریں کرتے تھے, میں نے پیش گوئی کی تھی ان کا گلا بند ہو جائے گا 4 دنوں کے بعد, دیکھنا جس طرح سے یہ گلا پھاڑتے ہیں نا, کسی کائنات میں ایسا گلا مارکیٹ میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اتنا بولے اور بیٹھے نہیں. وہی ہوا, پتا چلا ان کی آواز بیٹھ گئی, اب آواز ہی نہیں نکل رہی. فوراً کہیں تقریب میں مل گیا میں, اس نے بتایا یہ حضرت جی کا اس نے علاج کیا ہے. میں نے کہا اس کو تو خود علاج کی ضرورت ہے, اس کو دماغ ہی کام نہیں کر رہا, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے یہ پاگل کا بچہ, داڑھی ٹوپی رکھ کے بیوقوف بنا رہا لوگوں کو. اب ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کسی پر, ورنہ چھپڑ میں ہوتا تو کوڑ دیتا اس کو پکڑ کے. میں کہ میرے اوپر کر کے دکھا, تو علاج کیا جی اس نے اور گلا کھل گیا. وہ بھائی میڈیسن سے گلا کھلا ہے, جب ورنہ میرے بھی گلے میں نا میری یہ آواز اوریجنل نہیں ہے. آپ میری 10 سال پرانی آواز سنیں اور اب کی سنیں, بہت فرق. میں نے گلا میں کیمرے سے چیک کروایا ہے, میرے گلے میں بھی سویلنگ ہے. جو آواز کے لنگس ہوتے ہیں اس میں کیا ہے؟ سویلنگ. مجھے کوئی اچھا خاندانی ENT چاہیے جو میرا گلا ٹھیک کر دے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب بولو گے تو ہوگا نا, یہ جو بولتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے وہ الرجی بھی ہے, نزلہ گلے میں گرتا ہے اس لیے بھی ہے. اب میں کہوں ایکچولی کیونکہ میں اتنا عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا, ان کم بختوں نے کچھ کیا ہے اس لیے میرا گلا خراب ہے, میں کھل کے گالیاں نہیں دے سکتا ان کو. تقدس. تو فوراً جن چڑا, انگریز کا گلا خراب ہوگا جائے گا ENT کے پاس, ENT اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا, وہ کیمرے لگا کے چیک کرے گا, ٹریٹمنٹ کرے گا, غرارے کروائے گا, بولے گا کچھ دن گلے کو آرام دے, ٹھیک ہو جائے گا, نکل یہاں سے.
ہمارے کسی مولوی کا گلا خراب ہو نا, وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں صبح شام گلا پھاڑ رہا ہوں, میں آئس کریمیں کھا رہا ہوں, اور میں ٹھنڈا پانی پی رہا ہوں, اور میں پکوڑے چٹنی میں بھگو کے املی کی چٹنی ہو تو گلا تو پھر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. وہ کہے گا مجھ پہ کیا ہو رہا ہے, خطرناک قسم کے کیا ہو رہے ہیں, آسیب, چڑیلے, بھوتیں. تو یہ سب, یہ کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, ہمارے سب لوگوں میں ہے یہ بیماری, سب لوگوں میں بیماری ہے. اور اس کا نتیجہ اتنا نکلتا ہے کہ عوام بھی میاں بیوی کی لڑائی ہے, فلاں نے کچھ کیا ہوا ہے, اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ساس بہو کی لڑائی ہے, ساس یہ نہیں دیکھے گی کہ میری بد اخلاقی سے بہو ڈپریشن میں جا رہی ہے, وہ کسی عامل کے پاس لے جائے گی بہو کو. بہو یہ نہیں کہے گی کہ یہ ساس کو میں نے ٹینشن دی ہوئی ہے, نہ وہ کسی عامل, کس نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, فلیتے پلیتے. یہ کیا گند ہے یار, خدا کے لیے سزا. اللہ کا شکر ہے ہمارے الحمدللہ 19 بچے ہیں, ایک کے گلے میں تعویذ دکھا دو. ایک بچہ سسرال جاتا تھا, وہ سسرال والے گلے میں تعویذ ڈال کے میں ایسے کھینچ کے نکال کے پھینکتا تھا. وہ کہتے تھے نہیں نظر لگے گی. بھائی نظر سے بچنا تو ضروری ہے, اس کے لیے ہمارے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں, بس ہمارے لیے وہ کافی ہیں. یہ فلیتے پلیتے الحمدللہ ہم نہیں کریں گے. تو اللہ کے شکر ہے آپ نظر نہ لگا دو, بس سب پھل پھول رہے ہیں. میرے سے اونچے قد ہو گئے میرے بچوں کے الحمدللہ. میں کہہ رہا ہوں تھوڑے سے تو نیچے ہو یار, تو بے ادبی ہے, گستاخی ہے, باپ سے بھی اوپر جا رہے ہو کھمبوں کی طرح. تو مقابلہ ہو نا, ایک مقابلہ ہو. ورنہ جادوگر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا کیوں نہیں بگاڑ لیا انہوں نے کچھ؟ اتنے ہزاروں جادوگر تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم موسیٰ کو نبی نہیں مانتے, کچھ کر لیتے, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ایک اللہ نے مقابلہ کروایا ہے. اور یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, وہ بھی قرآن کہتا ہے لاٹھیاں پھینکی ہیں, سانپ بنی نہیں ہیں. مسمرزم کیا ہے, ایسا لگ رہا تھا جیسے سانپ ہیں, لگ رہا تھا, حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا, ڈرامہ تھا, ڈرامہ لگ رہا تھا, جس کو جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگنے لگا. اور جب موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ سانپ بن گئی تھی, وہ لگ نہیں رہا تھا. یہ فرق ہے جادو میں اور معجزے میں. تبھی تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے, بھائی یہ تو لگ نہیں رہی ہے, تو حقیقت میں سانپ بن گئی ہے. تو یہ مسمرزم ہوتا ہے, ان کے کم بختوں کے وہ ہوتے ہیں, اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جادوگر کو کبھی لفٹ نہیں کراؤ اور نہ ان چیزوں سے زیادہ ڈرو. تو بہرحال مفتی عبدالواحد قریشی کے خلاف میرا مقصد نہیں تھا کلپ بنانا, میں نے بات کی ہے, وہ کسی نے اٹھا کے کم بخت تو نہیں کہنا چاہیے, ہمارا ہی بھانجا ہے اپنا, وہ اس نے چلا دیا بغیر ایڈٹ کر کے. تو اب اگر میں نے کم بخت کہہ دیا نا تو وہ تو اور بہت چیزیں بھی نہ چلانا شروع کر دیں نا, تو وہ اس نے چلا دیا. تو ایک کلیئرٹی تو یہ ضروری ہے, سمجھ میں آ گئی بات. تو اس طرح مولویوں کو آپس میں میڈیا پہ مت لڑاؤ. آگے چلو, زیادہ ہو گئی, آگے چلتے ہیں میرے بھائی. یوٹیوب پر نرسری کے بچوں کارٹون کے ساتھ یویم بنانا چاہ رہا ہوں. کیا ہے بھائی؟ پویم بنانا چاہ رہا ہوں. نرسری کے بچوں کے لیے کارٹون کے ساتھ پویم بنا لیں یار, اس میں کوئی حرج نہیں. مفتی صاحب میں شادی ہونے تو بچے وسائل کی کمی ہے, اپنی ذاتی شادی کی ضرورت ہے. میں بہت ڈپریشن میں ہوں. بات ان کی یہ ہے کہ غریب آدمی ہیں, دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, نہ گھر دینے کے لیے بیوی کو, نہ خرچیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس, صرف جذبے اور نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا سعلوک لا مال لہ, معاویہ غریب آدمی ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, دیکھ لو گزارا کر لو گی. تو ان کا مطلب یہ تھا نہیں بھائی نہیں کرنا. ایک صحابی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ابو الجہم عرب کے سردار ہیں, انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. آپ نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ, ہر وقت کوڑا ان کے کندھے پہ لٹکا رہتا ہے, یعنی مار کٹائی والے, طبیعت میں شدت ہے. تو انہوں نے پھر نہیں کیا وہاں. پھر کس سے کروں؟ آپ نے فرمایا زید, اسامہ بن زید حب رسول اللہ, جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتے کراتے ہوئے غیبت بھی جائز ہے. اگر کسی میں کوئی عیب ہو, آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے تو بتا دینا چاہیے. آپ جس سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا ہے سٹے لگاتا ہے, وہ احتیاط کریں. تو یہ غیبت نہیں کہلاتی. تو نبی نے بتا دیا کہ وہ شدت ہے ان کے, عورتوں پہ بہت سخت ہیں وہ. اور حضرت معاویہ کے بارے میں بتایا سب کچھ ہے لیکن پیسے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر کوئی لڑکی کسی رشتے کا انکار کرے پیسے نہ ہونے کی بیس پہ, اس میں کوئی حرج ہے نہیں. لوگ اس پہ بہت سیخ پا ہو جاتے ہیں, مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اسلام میں تو پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں نے کہا تیرے بیٹی کے لیے جب تیرا رشتہ آئے گا نا, تو بھی اس کو کہنا کہ پیسے بالکل بھی نہیں ہے, یہ لے جا تو, کوئی بات نہیں. رکھے گا کہاں؟ فٹ پاتھ پہ, کوئی بات نہیں. بندہ شریف ہونا چاہیے بس بھائی, بندہ بھی شریف ہو.
تبھی تو شریعت میں کفو ہے. لڑکی کا نکاح, اللہ نے ان سے دین کی بہت خدمت لی ہے. اگر آپ کو ان کی کربلا کی تحقیق سے اختلاف ہے تو آپ علمی انداز میں بیان کر دیں. ایک تاریخی واقعہ ہے نا, تاریخی واقعے میں کوئی کچھ طرح سے بیان کرے گا, کوئی کسی اور طریقے سے. اس میں اتنا ایگریسو کیوں ہو جاتے ہو؟ بات اصل میں یہ ہے. میرا نام عمر فاروق ہے, میں مبارک پور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ, لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہاں اس بات کا اندازہ نہیں ہے, باہر ملکوں میں جب کوئی کہتا ہے نا میں لڑکی سے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, گے نہیں ہے. ویری گڈ, زندہ باد. تو یہ بڑی بات ہے. یہاں باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے تیرے لیے جو میں لے کر آؤں, ہمارے یہاں تو بہو آئے گی نا, بیٹے کے لیے کیا آئے گی؟ اپنے لیے بہو آئے گی, بیٹا ہے تو, اور بیٹی ہے تو کیا آئے گا؟ داماد. وہاں گورا کنفیوز ہوتا ہے کہ جو تو لایا ہے کمبخت, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد بولوں؟ اور بیٹی جو لے کر آتی ہے, انگریز بول رہا ہوتا ہے یہ اس کو کیا, تو کیا ہے, اس کو میں بہو بولوں کہ داماد؟ بڑے کنفیوز ہو گئے وہ لوگ. یہ تو اسلام کی برکت ہے, ہم لوگ ہی اور شی میں فرق کرتے ہیں الحمدللہ. جو ہی مکمل ہی ہے, ہمارے یہاں تو ہی 4 گنا ہی ہوتا ہے, وہ تو ہی زبردست قسم کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ. میرا عمر فاروق, ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کا باپ راضی نہیں ہے. کوئی حل نہیں ہے, باپ کو راضی کرو. میں لڑکیوں کو بھگانے کا بالکل قائل نہیں ہوں, بہت سائڈ افیکٹ ہے اس کی. لڑکیاں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے اس سے. جتنے لوگ کمبخت لڑکیوں کو بھگاتے ہیں نا, یہ پھر چھوڑتے ہیں بعد میں. اور لڑکیاں بیوقوف بن کے بھاگتی ہیں, وفا کر رہا ہے, کوئی وفا نہیں کرتا. مرد ٹھرکی ہوتا ہے, اور اس عمر کے مرد جو بھگا رہے ہوتے ہیں 20 سال 25 سال کے لونڈے, ان کی ٹھڑک دماغ پہ سوار ہوتی ہے, لڑکیوں کو بھگاتے ہیں. جب اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں پھر ان کو وہی لڑکیاں بوجھ لگتی ہیں. وہ لڑکی نہ اپنے باپ کے لائق رہتی ہے اور نہ سسرال کے لائق, اور پوری زندگی اس پہ دھبا ہوتا ہے سسرال میں بھی کہ گھر سے بھاگی ہوئی ہے. اور جب اس کی اولاد ہوگی, بیٹی گھر سے بھاگے گی, تو یہ کیسے روکے گی اس کو؟ بیٹی تم گھر سے کیوں بھاگی؟ امی آپ نہیں بھاگی ہوتی تو میں پیدا ہوتی. تو میں اس لیے بھاگ رہی ہوں کہ اور بھی میری جیسی مارکیٹ میں آئے. اس کو کس بیس پہ روکو گے اپنی ہونے والی بیٹی کو؟ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی لڑکی ایجڈ ہو, طلاق یافتہ ہو, بیوہ ہو, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, میچور ہے, پھر وہ کورٹ میرج کرے, پھر ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی بھاگے واگے نہیں جا کے کہاں عدالت کا سہارا لے. وہ 9 عمر لڑکیاں, 20 سال کی, 22 سال کی لڑکیاں, اممیچور, ان کو بھگا